بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کروشیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ پاکستان میں فسادی مولویوں کی بدولت احمدیہ مسلم جماعت کے لیے اپنے عقیدہ کے مطابق حقیقی اسلام کی تعلیم پر عمل، اس حقیقی اسلامی تعلیم کی ترویج اور دیگر سرگرمیوں پر دن بدن نئی پابندیاں لگتی رہتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس دنیا کے اکثر ممالک میں احمدیہ مسلم جماعت کو حقیقی اسلام کی تعلیم اور ترویج کا بہت زیادہ موقع ملتا رہتا ہے۔ انہی ممالک میں سے آج یورپ کے ملک کروشیا میں احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے مقامی زبان میں ہر قسم کی اسلامی تعلیمات پر مبنی کتب اور دنیا کی مختلف زبانوں پر مشتمل قرآن مجید سرگرمیوں کو تصویری زبان میں آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ کروشیا سنٹرل یورپ اور جنوب مشرقی یورپ میں واقع ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ تقریباً 4 ملین آبادی کے اس ملک میں 80% کیتھولک عیسائی آباد ہیں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد آبادی کا تقریباً 2% بنتی ہے۔ باقی آرتھوڈاکس، پروٹسٹنٹ یا چند فیصد ایسے ہیں جو کہ کوئی بھی مذہب نہیں رکھتے۔ کروشیا کے دارالحکومت زاغرب میں بین الاقوامی طور پر مشہور کتب میلہ، جس کو انٹرلیبر کہتے ہیں، اور یہ کتب میلہ جو ہے 1977 میں شروع ہوا تھا، سال یعنی 2024 میں 12 سے 17 نومبر تک کے دورانیے کے لیے لگا ہوا ہے، جو دارالحکومت زاغرب ہے یہاں پر۔ اس کتب میلہ میں عام طور پر درجن بھر سے زائد ممالک شرکت کرتے ہیں۔ کتب میلہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 1,30,000 کے لگ بھگ ہو جاتی ہے۔ کروشیا کے ہمسایہ ممالک سے بھی کافی تعداد میں لوگ آ کر اس بک فیئر میں شامل ہوتے ہیں۔ خاص کر اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے تو طلباء کی جو ہے وہ بسیں بھر کر آتی ہیں، اور بعض دفعہ پوری کی پوری کلاسیں جو ہوتی ہیں وہ آ کے وزٹ کرتی ہیں۔ احمدیہ مسلم جماعت کو بھی سال 2014 سے اس بک فیئر میں باقاعدگی سے شامل ہونے کی توفیق مل رہی ہے، جہاں اسلام کی حقیقی تعلیم پر مبنی کتب، نمائشی بینرز جسے ہم اپنی زبان میں اسلام ایگزیبیشن یا قرآن ایگزیبیشن کہتے ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک کے مختلف زبانوں کے نسخوں کو جماعت احمدیہ اپنے اسٹال پر رکھ کر جو بھی شرکاء ہوتے ہیں یا جو بھی وزٹرز آتے ہیں تو ان کے لیے پھر اس اسلامی تعلیم کو اجاگر کرنے کی احمدیہ مسلم جماعت کو اس ملک میں توفیق مل رہی ہے۔ اب چونکہ کروشین، بوسنین اور سربین زبانیں ایک جیسی ہی ہیں، اس لیے بوسنیا کے صدر جماعت اور مربی سلسلہ مفیظ الرحمان صاحب اپنی بوسنین احمدیوں کی ٹیم کے ساتھ اس بک فیئر میں پورے دورانیہ کے لیے کئی سالوں سے شامل ہو رہے ہیں، اور وہ بھی کروشین جماعت کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر خدمت رہتے ہیں۔ اس سال احمدیہ مسلم جماعت نے اس بک فیئر میں حال ہی میں بوسنین زبان میں تیار کیا جانے والا قرآن مجید، جو کہ ابھی پرنٹ ہو کے آیا، اس کو پیش کیا ہے۔ جیسے پہلے بھی بتایا، یہ واضح رہے کہ احمدیہ بوسنین قرآن مجید کروشیا اور سربیا میں بھی بہت مقبول ہے، کیونکہ یہ زبانیں آپس میں ملتی جلتی اور ایک جیسی ہی ہیں تقریباً، اور یہ قرآن مجید جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ہے یہاں پہ اسلامی کتب میں، اور ایک اندازے کے مطابق یہ احمدیہ اسٹال میں سب سے زیادہ تقسیم ہونے والی چیز ہے جو کہ احمدیہ بک اسٹال سے خریدا جاتا ہے۔ اب اس کمنٹری میں آپ نے ساتھ ساتھ اس بک فیئر کی چند تصاویر اور ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، اور اب آخر میں ایک مختصر سی ویڈیو بھی پیش خدمت ہے جو کہ بوسنیا کے صدر جماعت اور مربی سلسلہ مکرمی مفیظ الرحمان صاحب نے
خود ریکارڈ کر کے بھجوائی ہے، تو یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجے یہ جماعت احمدیہ کروشیا کی طرف سے زاگرب میں بک اسٹال لگایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ مربی صاحب نے کافی محنت کر کے یہ ساری چیزیں تیار کروائی ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایگزیبیشن ہے مختلف زبانوں میں، اور بہت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب انداز میں انہوں نے یہ تیار کروایا ہے۔ ادھر کچھ ہیومینٹی فرسٹ وغیرہ کے بھی اس قسم کے بینر بنے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر بھی یہاں ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں دور سے کھڑے ہو کے یا جو قریب آتے ہیں۔ لوگ اس طرح آ کے پھر اندر قرآن کریم کی نمائش کو بھی دیکھتے ہیں، ان سے گفتگو بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک دوست ہیں، دوست یہاں سے آئے ہوئے ڈیوٹی دینے کے لیے، تو یہ پھر اپنی زبان میں یہاں کے لوگوں کو بتاتے ہیں، انفارمیشن چاہتے ہیں۔